یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت عمر بھی شہید ہوئے تھے، اور وہ کہ نہیں ہوئے؟ پہلی محرم کو۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لمبی باتیں واضح کروں گا انشاءاللہ، صرف ایک واقعہ میں آپ کے کان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے حضرت عمر کے پاس روب تھا، دبدبا تھا، قوت تھی، طاقت تھی، اور آپ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے۔ سمجھے جاتے تھے نہیں سمجھے؟ حضرت عمر وہ اکیلے تھے۔ میری ماں اپنے بچوں کو کس سے ڈراتی تھی؟ ارے بولو کس سے ڈراتی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے، او ہو اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت عمر اگر سڑک پر آ جائے تو عورتیں بھی دوڑتی تھی، جوان بھی دوڑتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر آتے تھے اتنا رعب، اتنا دبدبا ہوتا کہ ہمارے نبی فرماتے عمر تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر کا پاور تھا، لیکن سوال یہ پاور آیا کہاں سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاور آیا کہاں سے؟ تین باتیں سنو پھر فیصلہ کرو پاور کہاں سے ہے۔ سنو گے؟ تین باتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر کے بارے میں کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ بولو کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، بولو ساتھ میں بولو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، اور حضرت عمر کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ ارے بولو نا کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ محرم، اور محرم کی کون سی تاریخ؟ پہلی تاریخ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ میں حضرت عمر کی تین باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی وقت ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ تین باتیں سن لو۔ سب سے پہلی بات، حضرت عمر کے پاس یہ پاور، حضرت عمر کے پاس دبدبا، حضرت عمر کے پاس یہ طاقت، حضرت عمر کے پاس یہ رعب کہاں سے آیا؟ یہ ایمان اتنا پیارا کہاں سے آیا؟ میرے دوستوں حضرت عمر کی عدالت قائم ہے، حضرت عمر کی عدالت قائم ہے، حضرت عمر کھڑے ہیں، فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ۔ حضرت عمر کیا فرماتے؟ ایک صحابی پر کھڑے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمر کہتے ہیں ارے میرا گلا سوکھ گیا، میرا پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک پیالے میں ایک برتن میں پانی دیا اور لا کر حضرت عمر کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر کھڑے ہیں، فیصلہ ہو رہا ہے، عدالت قائم ہے، فیصلے پر فیصلہ۔ وہ پیالہ آیا، حضرت عمر نے وہ پیالہ لیا اور پانی پی لیا، اور آپ کھڑے تھے، بولو آپ کھڑے کھڑے پانی پیا، کھڑے کھڑے پانی پیا۔ حضرت عمر فیصلہ کر رہے، عدالت ہے، پھر فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ۔ سننا، حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے ہیں، جن سے پورا مدینہ کانپتا ہے، جن سے پورا مدینہ، آپ کو معلوم ہوگا نا مدینہ تو ایسا کانپتا، مدینہ کیا کانپتا، پوری دنیا کی زمین عمر سے کانپتی تھی۔ وہ دریائے نیل جو مصر میں، ایجپٹ میں دریا ہے، اس کا پانی سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا، دریا نیل پانی ہو ہی نہیں رہا تو پانی سوکھ گیا، پورے دریا کا پانی سوکھ گیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا، عمر امیر المومنین پانی سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا۔ حضرت عمر نے چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا، چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا، کس کو خط لکھا؟ دریائے نیل کو، اور جا کر عمرو بن عاص کے پاس بھیجا، کہا دریا میں رکھ دو پانی آ جائے گا، دریا میں رکھ دو پانی۔ کون؟ حضرت عمر۔ عمرو بن عاص کہتے میں بڑا حیران ہو گیا کہ چمڑے کا ٹکڑا یہاں رکھیں گے تو کوئی پانی آ جائے گا، اور حضرت عمرو بن عاص کہتے کہ پورا مصر جمع ہو گیا کہ مدینے کے بادشاہ نے خط بھیجا ہے، دریا کو بھیجا ہے۔ ارے مدینے کے بادشاہ نے انسان کو خط نہیں بھیجا، جنات کو نہیں بھیجا، کسی جانور کو نہیں بھیجا، مدینے کے بادشاہ عمر نے دریائے نیل کو خط بھیجا۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے میں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا بند تھا، میں نے دریائے نیل میں رکھا۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے اللہ کی قسم تھوڑی دیر میں پورا دریا تھپیڑے مارنے لگا، اور آواز آئی یہ تھپیڑے قیامت تک ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ خط کس کا تھا؟ عمر کا پاور کیسا ہوا، سوچو حضرت عمر کا پاور کیسا ہوا۔ لیکن آج پانی پیا، کیسے پانی پیا؟ بولو کیسے پانی پیا؟ اب حضرت عمر کو عدالت میں لگ گئے، فیصلے پر فیصلہ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر پھر کہتے ابو موسیٰ تم پانی نہیں پلاتے ہو، ارے پانی کو کم از کم مجھے پلاؤ، میرا گلا سوکھ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ابھی تو پیا ہے میں نے آپ کو پانی، اور دیکھو یہ برتن رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے برتن کو دیکھا تو پورا بدن کانپنے لگا، کہا شریف تو کالما، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا۔ میرے پیاروں دیکھو یہ پاور کہاں سے آتا ہے، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، مجھے معلوم بھی نہیں، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ جاؤ اب تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اب تو قیامت میں اللہ میرا فیصلہ کرے گا، اب میں تمہارا کس منہ سے فیصلہ کروں گا؟ جو عمر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہو کیا وہ کسی کا فیصلہ کر سکتا؟ جو عمر نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کیا وہ تمہارا فیصلہ کر سکتا؟ جاؤ اٹھو، اب تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ عمر تم نے کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا تھا؟ حضرت عمر وہاں سے اترے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی، اور اس کے بعد سجدے میں رو رہے، اور روتے روتے کہتے اللہ سننا، عمر کہتے اللہ
اللہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا میرے نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ آج مجھے کیا ہو گیا؟ اللہ ماں کو آج مجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. اے اللہ نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کبھی نہیں کیا. آج میرے پیٹ میں وہ پانی چلا گیا. اللہ کی آواز ہے عمر سر اٹھاؤ اور اپنی زبان پر انگلی رکھو. دیکھو کوئی انگلی کتنی بھی منہ میں رکھے جو چیز پیٹ میں گئی ہے وہ تھوڑی تو نکل سکتی ہے لیکن پوری باہر. لیکن اللہ نے کیا کرنا عمر تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں. سر اٹھاؤ اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو. میری عزت کی قسم سارا پانی میں واپس باہر نکال دوں گا. میرے دوستوں جب سارا پانی باہر آیا حضرت عمر نے کہا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا کہ کبھی میرے نبی کے خلاف کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا. آج تو نے ایک گھٹ پانی کو بھی اندر جانے نہیں دیا. میرے دوستوں یہ کون تھے حضرت؟ اب آپ کو اندازہ ہوا یہ روب دبدبا تقویٰ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی کی سنتوں سے. ارے بولو نبی کی. یہی حضرت عمر جب مدینے میں نکلتے سب لوگ بھاگتے. بھائی بھاگتے بھی نہیں بھاگتے لیکن رات کو عمر نکلے. بولو کب نکلے عمر؟ ساتھ میں بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکل رہے؟ رات میں نکل رہے. اور وہ مدینے کا ایک جھوپڑا ہے اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. اندر کوئی قرآن پڑھ رہا. اور کیا قرآن پڑھ رہا ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. اندر قرآن پڑھ رہا. جس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کا عذاب آئے گا کوئی بچانے والا کوئی بچانے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو گئے. قرآن سنتے گئے روتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ارے بولو یہاں تک کہ صبح ہوئی. مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی اور لوگ سب فجر کی نماز پڑھنے جا رہے. لیکن حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے. حالانکہ امامت کون کرائیں گے؟ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو امامت کون کرائیں گے؟ لیکن حضرت عمر رو جا رہے رو رہے. کسی میں ہمت نہیں کہ عمر کو پوچھے کہ تم روتے کیوں ہو. سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے. حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے. اخیر میں ان کے بیٹے آئے اور بیٹے نے آ کر کہا ابا جان نماز پڑھانا ہے. کتنا رو گے؟ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا. آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. آپ کا کپڑا آنسوؤں سے بھر گیا. کتنا رو گے؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دے. جب اللہ عمر کی پکڑ کرے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ جب اللہ مجھ پر عذاب اتارے گا تو مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ میرے پیاروں میں کون ہے؟ یہ جو پاور آیا ہے نبی کے طریقے پر اور آخرت کے خوف پر. میرے پیاروں بہت دیر ہو جائے گی. واقعہ اور سنا میں پھر ہم حضرت حسین کے بارے میں آتے. پھر وہ واپس محبت کرتے ہیں یا یہ تو یہ سب تھک گیا. لیکن ایک واقعہ کو سنا دوں. بہت عجیب واقعہ ہے. سننے جیسا واقعہ. یہ 2 دن پہلے میں نے پڑھا. اللہ کی قسم اتنا دل خوش ہو گیا کہ عمر کیسے بنے. بھائی سب بنیں گے انشاءاللہ. بھائی عمر کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میں آپ کو بتاؤں حضرت علی یہ سب سنا. حضرت عمر کا زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا. حضرت علی سوئے. میں سنا حضرت علی رات کو سوئے. حضرت علی فرماتے میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت علی فرماتے کہ کیا اچھا خواب ہوگا. خواب میں کس کو دیکھ رہے؟ اور حضرت علی فرماتے سنا. حضرت علی فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ نے 2 چادر پہنی ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے اور میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے. آپ نے پہلی رکعت پڑھائی, آپ نے دوسری رکعت پڑھائی, آپ نے سلام پھیرا. حضرت علی فرماتے میں نے بھی خواب میں سلام پھیرا. اور حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی نے سلام پھیرا اور کہا بھائی وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ, وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ. کہتے وہ کھجور کی ٹوکری لائی گئی. ہمارے نبی نے کہا بھائی کھجور تقسیم کرو, صحابہ میں تقسیم کرو. حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی نے ایک کھجور اٹھائی اور کیا کہا علی آؤ ادھر آؤ, یہ کھجور میں تم کو اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں. حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں وہ کھجور کو لیا اور میں نے کھایا. ارے خواب میں اتنی اچھی لگی کھجور کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور دے دیتے, کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور. لیکن حضرت علی فرماتے آنکھ کھل گئی اور کھا. حضرت علی فرماتے پھر صبح ہو گئی. حضرت علی فرماتے صبح کو میں نماز پڑھنے گیا. فرماتے اللہ کی قسم جو کپڑوں میں میں نے رات کو نبی کو دیکھا تھا اسی کپڑے میں میں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا. حضرت علی فرماتے حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی. پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھی جو خواب میں میرے نبی نے میرے سامنے پڑھی تھی.
اور حضرت علی کہتے جیسے فجر کی نماز ہو گئی حضرت عمر نے کہا کھجور کا ٹوکرا لاؤ، وہ بیت المال میں کھجور کا ٹوکرا ہے لاؤ. حضرت علی کہتے رات کو میرے نبی نے بھی تو کھجور کا ٹوکرا منگایا تھا. اور پھر حضرت عمر نے کہا بھائی سب میں بانٹو. حضرت علی کہتے میں کونے میں بیٹھا تھا، میری طرف حضرت عمر نے دیکھا اور کہا علی بناؤ، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجور دینے والا ہوں. حضرت علی فرماتے میں نے جب کھجور کو کھایا تو اتنی میٹھی میرے دل میں تمنا ہوئی کاش کہ عمر مجھ کو دوسری. اور حضرت علی کہتے وہ تو رات کو تو آنکھ کھل گئی نا تو خواب ختم ہو گیا، یہاں سے عمر تھوڑی جانے والے. اس لیے حضرت علی کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے کہا امیر المومنین عمر ایک کھجور دی بہت اچھی لگی، دوسری بھی دے دو. حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے دوں؟ اتنے پیار سے فرمایا تو انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے. حضرت علی رو پڑے. کہا عمر تم کو میرے خواب کا پتہ چل گیا؟ کہا ہاں، اگر وہ تیرے خواب میں آ گئے تو کیا میرے خواب میں نہیں؟ میرے پیارے یہ عمر تھے، یہ عمر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ خود اندازہ لگاؤ میرے دوستوں، عمر کو جو کچھ ملا وہ نبی کے دامن میں ملا ہے، وہ نبی کے. اس لیے ہم لوگ بھی نبی کے دامن سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ. اب حضرت عمر کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں وہ 29ویں تاریخ کو. اب میں میرے دوستوں میں بھی تھکا ہوا، میں آخری پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں لیکن یہ تھوڑی بڑی ہے، کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ نکل جائے گا. آپ لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے وہ ہم فیصلہ کریں گے پھر بات پر جائیں گے. ہم فیصلہ کریں. ایک مرتبہ کیا ہوا، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی گرمی، دوپہر کا وقت اور بالکل چلچلاتی گرمی، عرب کی گرمی، چلچلاتی گرمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے بدن پر پسینے سے شرابور اور آپ کے پسینے میں مشک کی خوشبو آ گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے آ رہے. سننا اللہ کے رسول اپنے کمرے میں آئے. ساتھ میں بولو بھائی سب بولو اللہ کے رسول اپنے. بہت نہیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں جیسے اللہ کے رسول اپنے کمرے میں آئے، اللہ کے رسول تو آ گئے. کہاں پر آ گئے بولو؟ اپنے کمرے میں. وہاں پر ایک صحابی کھڑے جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب. نام یاد رکھو، کیا نام ہے؟ حضرت ابو. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ایوب میں اپنے کمرے میں آیا ہوں اور میں تھکا ہوا ہوں، تم دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. اور تھوڑی دیر کسی کو بھی اندر آنے حضرت ابو ایوب کہتے میں تو اتنا خوش ہو گیا اجازت الباب. حضرت ابو ایوب کہتے میرے نبی تو اندر چلے گئے اور آپ آرام کرنے لگے. حضرت ابو ایوب کہتے میں یوں کھڑا ہو گیا. کہتے میں نے دروازے کے دونوں بازو کو، دروازے کے دونوں پٹ کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا. اور حضرت ابو ایوب کہتے اللہ کی قسم میں اتنا خوش تھا کہ آج میں واچ مین بن گیا تو میرے نبی کے گھر کا واچ مین بن گیا. حضرت ابو ایوب کہتے میں نے یوں دروازے کو یوں پکڑا اور میں اپنے دل میں کہتا تھا کون ہے اس میں ہمت ہے جو آج آوے. ارے ابو ایوب جان دے دے گا لیکن میرے نبی کی دل کو خراب ہونے میں بہت خوش. میرے نبی کی نگرانی، میرے نبی کا واچ مین میں میرے نبی کی نگرانی کرتا، وہ بہت خوش. حضرت ابو ایوب کہتے اتنے میں تو 5 سال کے حضرت حسین کتنے دوڑے آ رہے. حضرت ابو ایوب کہتے میں سمجھ گیا اندر ہی جائیں گے، یہ کہاں جائیں گے اندر. حضرت ابو ایوب کہتے میں سوچنے لگا یہ بچے کو روکوں کہ نہ روکوں. کہتے میں نے یوں پکڑ کے کھڑا تھا کوئی جائے کیسا. کہتے میں تو سوچتا تھا کہ روکوں وہ تو میرے ہاتھوں کے نیچے سے چلے گئے. حضرت ابو ایوب کہتے ہمت بھی نہیں کچھ، وہ تو میرے ہاتھوں کے نیچے سے چلے گئے. لیکن حضرت ابو ایوب کہتے جتنے زور میں پکڑا تھا اتنے زور میں چھوڑ بھی دیا. اس لیے میں نے سوچا آپ کیا فائدہ، اب تو وہ چلے گئے ہیں. حضرت ابو ایوب کہتے میں نے یوں تھوڑی سی آنکھ پیچھے کی دیکھا کہ کیا ہو رہا. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو حیران ہو گیا. وہ تو جا کے نبی کے مبارک قدم پر بیٹھ گئے. کون؟ حضرت اسے 5 سال کی عمر نبی کے مبارک قدم پر بیٹھ گئے. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں اتنا چوکا کہ میرے نبی کی نیند خراب ہوئی. اب معلوم نہیں میرے نبی کیا کیا کریں گے. لیکن حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں اتنا خوش ہو گیا کہ میرے نبی تو مسکرانے لگے. ارے میرے نبی مسکرانے لگے اور کیا کہنے لگے؟ ارقا یا حسین. میرے ہمارے نبی کہنے لگے میرے نواز سے پاؤں پر بیٹھے ہو، آؤ اوپر آؤ. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میرے نبی نے سینے پر بٹھایا اور کہا حسین تیری جگہ میرا پاؤں نہیں، تیری جگہ میرا دل رکھا ہے. اب حضرت ابو ایوب کہتے جب میں نے یہ محبت دیکھی تو میں نے تو دروازے کو تو چھوڑا ہی تھا، سیدھے اندر ہی آ گیا. پھر اندر آ کر کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ نانا نواسے کی محبت کا کیا عالم ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے میں نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا حضرت حسین میرے نبی کے. اور میرے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ حضرت ابو ایوب کہتے میرے نبی نے کہا حسین منہ کھولو اپنا منہ کھولو. کہتے حضرت حسین 5 سال کے اپنا منہ کھولا. حضرت ابو ایوب کہتے کیا قسمت کی باتیں تھی، ہمارے نبی نے اپنا مبارک تھوک لیا حضرت حسین کے منہ میں رکھ دیا.
5 साल के हजरत हुसैन के मुंह में रखा और क्या फरमाया? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, कहो सुभान अल्लाह। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते, मेरे नबी ने फरमाया हुसैन अपना मुंह खोल। हजरत हुसैन ने अपना मुंह मुबारक खोला, हमारे नबी ने अपना मुबारक फूंक हजरत हुसैन के मुंह में रखा और हमारे नबी ने फरमाया, हुसैन तू तो जन्नत का फूल है, तू तो जन्नत की खुशबू है, तू तो जन्नत के जवानों का सरदार है, तू तो जन्नत के जवानों का। कहते हैं तो हजरत हुसैन इतने बोल में से और मेरे नबी ने उठे। अबू अय्यूब कहते मैं तो सामने खड़ा था, तो मेरे नबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अबू अय्यूब एक दिन खड़ा रखा, खड़े नहीं 5 साल के अंदर आ गए, तुम्हें पता भी नहीं चला। अबू अय्यूब कहने लगे, अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, पता तो चला लेकिन रोकने की हिम्मत ही ना हुई, और ये देखकर तो ऐसा लगा जो मैंने किया वो अच्छा ही किया। हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए, कहो सुभान अल्लाह। बस ये मेरे पूरे बयान का खुलासा है। हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, अबू अय्यूब तुझे क्या बताऊं, अबू अय्यूब तुझे क्या बताऊं, ये मेरा नवासा है, ये मेरा नवासा है, ये जन्नत की खुशबू है, ये जन्नत का फूल है, ये जन्नत के जवानों का सरदार है। अबू अय्यूब ऐलान करो, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा मोमिन होगा, जो हुसैन से नफरत करेगा वो मुनाफिक होगा। फैसला करके हमारे नबी चले गए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते मैं सोच में रह गया और दिल में कहा, हुसैन से मोहब्बत करने वाला, बोलो 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 बोलो, हुसैन से मोहब्बत करने वाला मोमिन और हुसैन से नफरत करने वाला। इसीलिए मैंने शुरू में पूछा था, मोहब्बत करते हो? अगर मोहब्बत करते हो तो मोमिन, मोहब्बत नहीं करते हो तो कौन करता है कौन नहीं करता सब बाद में। अभी तो हम आगे बढ़े, भाई आगे बढ़े तो नहीं बढ़े, सब गए, आप सब गए। अब ये वो बात पर आ रहा है जो हमारे दो सदर मौलाना हबीब साहब, जो सदर जमीयत उलमा, इन्होंने जो बात कही शहीद करबला, हाँ, और हजरत हुसैन, हाँ मेरे प्यारों, देखो अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर एक सच्ची बात आपको बता दो। अब तक जो मैंने बयान किया, जब ये वाकया बयान करना होता है कि हजरत हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए, मैं आपको सही कहूँ, कसम खा करता हूँ, मेरे दोस्तों बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको नहीं मालूम, अभी तो शहीद करबला पर बयान करना पड़ता। जब मैंने हजरत हुसैन की बात बताई, आपको सही बताऊं तो वापस अपनी गाड़ी में जाता हूँ तो थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ कि तुमने आराम से बता दिया, सामने वालों ने आराम से सुन लिया, नबी के नवासे के दिल पर क्या गुजरी होगी, और नबी के नवासे ने कैसी तकलीफ उठाई, भाई उठाई कि नहीं उठाई। अब मेरे दोस्तों आ जाओ, शहीद करबला, साथ में एक मरतबा प्यार से कह दो हुसैन का दामन, मेरे प्यार से कह दो हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। मेरे प्यारे हुसैन बहुत प्यारे, अल्लाह की कसम हुसैन इतने प्यारे। लिखा है कि जब करबला के मैदान में गए, 10वीं मुहर्रम जुमा का दिन, बोलो कौन सा दिन? हजरत हुसैन ने फजर की नमाज पढ़ाई। देखो सुनते रहना एक ही कलमा, हजरत हुसैन ने फजर की नमाज पढ़ाई। साथ में बोलो, हजरत हुसैन ने फजर की नमाज। फजर की नमाज के बाद हजरत हुसैन सामने वालों के पास गए, सुना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फजर की, बोलो साथ में बोलो, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद इमाम हुसैन ने क्या फरमाया सामने वालों से कि हम बातों पर आ जाए, किन बातों पर फैसला करना। लेकिन मेरे प्यारों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सामने से जो बातें बताई गई, हुआ क्या? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जो भी बात आती गुनाह, जो भी बात आती गुनाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सामने वालों को ललकार कर कहा, मैं नबी का नवासा, गर्दन कटा सकता लेकिन गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस इतना कहना था कि सामने वालों ने कभी तलवार निकालो तलवार। मेरे प्यारों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो प्यारी जमात थी, कितने थे? एक रिवाज में मिलता 75 थे, एक रिवाज में मिलता 125 थे, एक रिवाज में मिलता 150 थे, एक रिवाज में मिलता 250 थे। 250 से ज्यादा तो नहीं थे ना। और उसमें प्यारी प्यारी बहनें थी, प्यारी प्यारी माएँ थी, प्यारे प्यारे बच्चे थे। हजरत हुसैन की एक छोटी सी जमात थी और सामने एक रिवायत के मुताबिक, तारीखी रिवायत है, 8000 थे, अरे 10,000 थे, 15,000 थे, यहाँ तक कि लिखा है कि 40,000 का लश्कर था। तो यहाँ कितने देते हैं? अब मामला क्या हुआ? जब मुकाबले का वक्त आया, सुना अजीब बात है, दिल को हिला देने वाली बात है। मुकाबले का वक्त आया तो तय हुआ कि तुम्हारा एक आदमी और हमारा एक आदमी, भाई वन, हमारा एक होगा, तुम्हारा एक होगा, हमारा एक होगा, तुम्हारा एक होगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आंखों में आंसू है, अपनी मुबारक जमात से पूछा, हजरत हुसैन
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک جماعت سے پوچھا ہم میں سے ایک آدمی کو جانا ہے، وہاں سے ایک آدمی آئے گا، مقابلہ ہوگا، بتاؤ کون جائے گا؟ میرے دوستوں حضرت حسین کی جماعت میں ایک 75 سال کے بوڑھے میاں جن کا نام ہے حضرت برید، کیا نام ہے حضرت؟ انہوں نے کہا میں جاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من المبارز، کون میدان میں اترے گا؟ حضرت برید نے کہا میں اتروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا آپ بوڑھے ہو آپ جاؤ گے؟ کہا اے حسین اے نبی کے نواسے بوڑھا ہوں لیکن تیری محبت میں جاؤں گا تو خدا جوان بنا دے گا، تیری محبت میں جاؤں گا خدا مجھے جوان بنا دے گا۔ حضرت گھوڑے پر بیٹھے اور یہ گھوڑا چھٹپٹا کے جو دوڑا ہے وہاں سے ایک یہاں سے سامنے سے کیا آواز ہے اور بوڑھے کو واپس بھیجو، ارے یہ بوڑھے میاں کو واپس بھیجو، کوئی جوان کو سامنے آنے دو، ہم جوانوں سے لڑیں گے، بوڑھے میاں کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ حضرت گھوڑے پر سے کہا آؤ یہ وہ بوڑھا ہے جس کو اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت دی ہے۔ سنتے جاؤ، حضرت گھوڑے نے فرمایا یہ وہ بوڑھا ہے جس کے سینے میں اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت دی ہے۔ آنے ایک آیا حضرت غلام نے اس کو نمٹایا، دوسرا آیا نمٹایا، تیسرا آیا نمٹایا، 50 کو نمٹا دیا، 50 کو نمٹا دیا۔ حضرت غلام نے کہا میں وہ حسینی ہوں، بولتا ہوں زمین پر، اللہ فیصلہ کرتا ہے آسمان پر۔ کتنا کو نمٹایا؟ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو 50 کو نمٹا گیا، ایسا نہ کہ ایک ایک جاتا جائے اور نمٹتا ہی چلا جائے، اس سے آپس میں مشورہ ہوا، سب ہم نہ بولو، ساتھ میں ٹوٹ پڑو۔ ارے وہ پیارو ساتھ کے سب ٹوٹ پڑے، کسی کے ہاتھ میں برچھا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزا ہے، کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس لوہے کی سلاخ ہے۔ حضرت گریز کو مارا جب یقین ہو گیا تو اب ختم ہونے والے، حضرت گریز زمین پر ہے اور آواز کیا آ رہی ہے اے حسین ذرا ادھر آ جاؤ، اے حسین ذرا ادھر آ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے، حضرت گریز کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت حسین دوڑے نہیں، میرے ابا یعنی آپ تو باپ کے درجے میں ہو گریز۔ حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا بہت تکلیف اٹھائی نا، بہت تکلیف اٹھائی نا۔ ہاں حسین تکلیف اٹھائی، بدلہ بھی مل گیا، تکلیف اٹھائی اس کا بدلہ بھی مل گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گریز آپ کو بدلہ کیوں ملا؟ کہا آسمان کی طرف دیکھ تو صحیح۔ حضرت حسین فرماتے تاریخ میں لکھا میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میرے نانا کو مسکراتے ہوئے دیکھا، میرے نانا کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اور گریز کیا کہتے ہیں اے کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، میرے نبی مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں، میں حسین کا وفادار نکلا، جیا تو حسین کی محبت میں اور جا بھی رہا ہوں تو حسین کی۔ میرے دوستوں پھر مقابلہ وہی ایک کا ایک مقابلہ چلتا گیا یہاں تک کہ جمعہ کا وقت آ گیا۔ بھائی جمعہ کا دن تھا، فجر کے بعد کون سی نماز کا وقت آئے گا؟ جمعہ۔ لیکن کربلا گاؤں ہے اور گاؤں میں جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہے، اس لیے حضرت حسین نے فرمایا ظہر کی نماز ہوگی اور ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ میں اپنی جماعت میں حضرت حسین نے کون سی نماز پڑھائی؟ ساتھ میں بولو کون سی نماز پڑھائی؟ بہت پتے کی بات ہے، ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز کے بعد امام حسین مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا اور کیا فرمایا؟ میرے پیاروں یہ بہت مشکل کام ہے، کیا فرمایا؟ میرے بڑے بیٹے علی اکبر تیار ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ میرے بڑے بیٹے علی اکبر تیار۔ اور میرے دوستوں وہ ہماری طرح بیٹھے نہیں تھے، علی اکبر کو جہاں حکم ملا پلک جھپکنے کے برابر تیار ہو گئے اور گھوڑے پر بیٹھے اور کہا ابا کب سے انتظار کرتا تھا، میرا نام کب لینے والے ہیں۔ جب گھوڑے پر بیٹھے اور جانے لگے، باپ کو باپ ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بھی کتنی 17 یا 18 سال، علی اکبر 16 17 18 الگ الگ روایتیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بیٹے ادھر جانے سے پہلے آخری مرتبہ اپنا چہرہ تو بتا کر جا، آخری مرتبہ اپنا چہرہ تو بتا کر جا، میں بھی آخری باپ ہوں، تو جائے گا لیکن واپس تو نہیں آئے گا نا۔ یہ کہہ کر پیشانی کو چوما، ارے علی اکبر بولو، علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے اور سب پٹاتے ہوئے جو گئے تھے، تھوڑی دیر میں میرے پیاروں خبر ملی سارے کے سارے ٹوٹ پڑے ہیں اور علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ میرے پیاروں حضرت حسین کو پتا چلا کہ دونوں ٹکڑوں کو پھینک دیا۔ وہ حضرت حسین تھے، وہ باپ کا جگر ہوگا، وہ باپ کو ایک تکلیف ہوگی۔ حضرت حسین گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے بڑے بیٹے کے دونوں مبارک ٹکڑوں کو لیا اور اس کے بعد ایک کونے میں رکھا، اس کے اوپر چادر رکھی۔ ابھی تو حضرت حسین کچھ کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے خیمے سے آواز آئی، خیمے سے آواز آئی، حسین اندر آؤ، حسین اندر آؤ۔ عورتوں کی
آواز کی اندر آؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے ہانپتے کانپتے گئے میرے خیمے میں کیا ہوا؟ کہا اب تو دودھ پیتا بچہ کبھی حضرت اب پانی نہیں ملتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جان چلی جائے. میرے پیاروں ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ہمارے بھی دودھ پیتے بچے ہیں نا ہماری بھی اولاد ہے نا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بیٹا اتنا خوبصورت اللہ کی قسم اتنا خوبصورت. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو لیا اپنے سینے سے یوں لگایا اور دوڑے دوڑے آخر باپ کی محبت کی دوڑے دوڑے سیدھے دشمنوں میں چلے گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا تم کو مجھ سے دشمنی مجھے مارو لیکن میرے بیٹے کو تو پانی پلا دو. یہ میرا لگتے جگر ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا سامنے سے تیر آیا اور بچے کے دماغ پر لگ گیا. دوسرا تیر آیا بچے کے سینے پر لگا. حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ ہے میرے پیاروں دماغ پر تھی اور سینے پر تھی. حضرت حسین اپنے ہاتھوں سے نکالنا تھا خون کا فوارہ نکلا اور بچے نے اپنی جان دے دی. انا للہ و انا الیہ. میرے پیاروں مولانا ابوالکلام آزاد نے جو لکھا ہے ہم پڑھے اور کیسے بولے. ہماری بھی اولاد ہے نا میرا بھی بچہ ہے اگر میرے بچے کو میری حال میں دیکھو بتاؤ کوئی باپ برداشت کرے گا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دودھ پیتے بچے جو انتقال کر گئے ہیں ان کو گود میں اٹھائے. حضرت حسین آ رہے جہاں بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے وہیں کے بازو میں اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو رکھا. حضرت حسین بیٹھ گئے. میرے دوستوں حضرت حسین بیٹھ گئے اپنا ایک ہاتھ بڑے بیٹے کے جنازے پر اپنا دوسرا ہاتھ چھوٹے بیٹے کے جنازے پر اور حضرت حسین نے کیا فرمایا کہ میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. اے میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. اے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد آتا ہے تمہارا رونا بھی مجھ کو یاد آتا ہے. اور تم بڑے بیٹے کو کہا تو پیار میں کبھی میری داڑھی کو پکڑ لیتا تھا کبھی چھوٹا بیٹا میرے سینے سے لگ جاتا تھا. میں بھی تو باپ ہوں نا باپ میں تم دونوں بچوں کو بھولا نہیں ہوں. اے میرے بچوں سننا اے میرے بچوں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا لیکن کروں کیا آج نانا کی محبت آگے ہو گئی ہے اور تمہاری محبت پیچھے ہو گئی ہے. میرے پیاروں سوچو حضرت حسین اٹھے باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا اٹھ گئے پھر ایک چادر لی چھوٹے بیٹے کے اوپر چادر رکھی بڑے بیٹے کے اوپر چادر رکھی واپس آئے اور اپنی قوم کو کیا کہا تھوڑی دیر اجازت دو ایک بار پھر چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس سے کیا میں جانے والا ہوں میں آخری مرتبہ میرے بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتا. اس سے چادر مبارک اٹھائی اپنے چھوٹے بیٹے کی پیشانی کو چوم لیا بڑے بیٹے کی پیشانی کو چوما پھر واپس آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پر بیٹھے کہا میری تلوار لاؤ. وہ پرانی تلوار لاؤ جو اندر رکھی ہوئی پرانی تلوار لائی گئی جس کا دستہ بھی ٹوٹا ہوا تھا وہ تلوار لائی گئی. کسی نے کہا کہ حضرت تلوار لے کر جاؤ تو اچھی لے کر جاؤ. کہا نا اس سے اچھی کوئی تلوار نہیں ہوگی. میرا ابا شیر خدا اس کو اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے. میرے ہاتھ میں تلوار ہے میرے ابا شیر خدا علی مرتضیٰ کی. پھر کہا وہ بکسے میں سے چادر نکالو. ایک بکسا تھا کہا کھولو اس میں سے چادر نکالو. اور لمبی چادر نکالی گئی. حضرت حسین نے وہ چادر کو لیا ایسے اس سے نپٹ گئے اور کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا. اور اپنے بدن کے اوپر وہ چادر کو لپٹ لیا اور اس کے بعد نے کہا وہ کالا امامہ لاؤ. ہم حضرت حسین خود گئے وہ کالے امامے کو اٹھایا اس کو اپنے سر سے لگایا اپنا بوسہ دیا اور امامے کو پہنا اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام ہے. اور میرے پیاروں مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں اترے ہیں اکیلے تھے سامنے 40,000 تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے 4 گھنٹے تک آپ نے مقابلہ کیا. کتنے گھنٹے تک؟ کوئی مجھے پوچھے کہ اکیلا انسان 40,000 کا 4 گھنٹے کیسے مقابلہ کرے مجھے کہنے دو. میں کہوں گا حسین نہیں تھے وہ علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین نہیں تھے وہ فاطمہ کی چادر مبارک مقابلہ کر رہی تھی. ارے حسین نہیں تھے وہ نبی کا مبارک امامہ مقابلہ کر رہا تھا. کتنے گھنٹے تک مقابلہ کیا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے 4 گھنٹے تک نبی کے نواسے علی کے نور نظر فاطمہ کے لگتے جگر ہمارے نبی کے پارے اتنے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کرتے. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے 4 گھنٹے میں 72 تلوار کے زخم سر سے لے کر پیٹ مبارک تک لگے تھے. میرے پیاروں پورا سینہ چھلنی ہو گیا لہو لہان آپ کے ہوٹ پر برچے مارے گے لہو لہان ہو گئے میرے پیاروں. لیکن 4 گھنٹے کے بعد جب دیکھا کہ سورج غروب ہوگا تو کون سی نماز کا ٹائم آئے گا؟
सूरज डूब जाएगा तो कौन सी नमाज का टाइम आएगा? मगरिब। तो कौन सी नमाज बच गई? मैंने असर की आखिरी घड़ी चल रही ना, हजरत हुसैन ने बड़े प्यार से तलवार को जमीन पर रखा, सामने वालों को कहा, बहुत सुनने की बात है, सामने वालों को कहा कि तू आला मकामिकुम, ठहर जाओ। हजरत हुसैन नबी की नमाज से लेकर ठहर जाओ, मुकाबला तो होगा, लेकिन असर की नमाज तुम भी पढ़ लो और मैं भी पढ़ लूं, नमाज तो बाकी है ना। और कहा कि ला जरा पानी दे दो, मैं वजू कर लूं, असर की नमाज पढ़ लूं। का पानी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं तयम्मुम करूंगा, पूरा बदन लहू लुहाने खून के फुहारे बहते हैं, आपने तयम्मुम किया, बोलो आपने क्या कहा? मैं पढ़ता हूं, तुम लोग भी पढ़ो ना। तो वहां से आवाज आई, सुनो सुनो, सामने से आवाज आई, ए हुसैन तुम पढ़ लो, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ लो, हमको पढ़ने की जरूरत। इससे मालूम हुआ मोहब्बत करने वाला नमाज पढ़ता है, और न पढ़ने वाला कहता है मेरे को जरूरत। और आप लोग बताओ आज फजर पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अब बयान में आए ना, बताओ ना फजर पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो कहता होगा मौलाना आज की बात करता हूँ, 21 दिन पढ़ी, उसके बाद मैंने फजर नहीं पढ़ी। इसका मतलब है तेरे को नमाज की जरूरत नहीं। वो हुसैन का ऑपोजिशन, और जो फजर में आ गया वो हुसैन के फेवर में। भाई फैसला समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मोहब्बत समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब सुनना, सामने से आवाज आई, पढ़ लो, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। अरे कुर्बान जाओ, नबी के नवासे थे, नबी के नवासे थे। अल्लाहु अकबर, कहो ना अल्लाह हो। कौन सी नमाज शुरू हुई? मेरे साथ में कहो कौन सी नमाज शुरू हुई, और साथ में कहो किस तरह शुरू हुई? अल्लाहु अकबर। हजरत हुसैन ने अपने हाथों को बांधा, खून का फुहारा बहता, फिर अल्लाहु अकबर रुकू में गए, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर अल्लाहु अकबर। हजरत हुसैन पहले सजदे में गए। जब सजदे में गए तो वो लोग आपस में कहने लगे, मारो अभी मारो, मारो अभी मारो, वरना एक बार नमाज पढ़ने की वो ताकत लेकर खड़े होंगे कि हमारा मुकाबला मुश्किल हो जाएगा, मारो। जब उन्होंने आवाज दी मारो, तो 3 नालायक कमीने बदबख्त आगे निकले। कितने? मैं आपको नाम के साथ बताऊंगा, 3 कमीने, नालायक, बदबख्त, जहन्नमी, 3 निकले, आगे निकले। उसमें सबसे पहला निकला जुरआ। क्या नाम है उसका? वाह, हाँ मेरे प्यारे, ऐसा गंदा काम किया। आया हजरत हुसैन कहाँ है? इमामा किनका है? उसने क्या किया? जुरा आया, उसने इमामा लिया और उसको उड़ा दिया। इमामा अल्लाह के रसूल का इमामा, वो इमामा था जिसको तो जिब्रील भी आसमानों पर चुमा करते थे। वो इमामा, वो जुरा आया, उसने इमामे को उड़ाया, और हजरत हुसैन के बाल मुबारक, हजरत हुसैन के बाल मुबारक को पकड़ के यूं बिठाया और तलवार से दोनों बाजू काट दी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, सोचो, कभी मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचो। ऐसे हजरत हुसैन को उठाया, हजरत हुसैन का सीना तो चली हो गया था, दोनों बाजू को काटे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने चीख मारी तो दूसरा बदबख्त आया जिसका नाम था सिनान। जिसका नाम क्या था? सिनान। वो आया, उसके हाथ में लोहे की सलाख थी, वो लोहे की सलाख लाया और हजरत हुसैन के सीने पर मार दी। मेरे प्यारों, हजरत हुसैन के सीने पर ऐसी जोर की लोहे की सलाख पड़ी तो तीसरा बदबख्त आया जिसका नाम था शमूर। उसने तलवार लिया और तलवार की नोक पर हजरत हुसैन की तलवार को, हजरत हुसैन की गर्दन को अपनी तलवार से जुदा किया और तलवार की नोक पर गर्दन को ऊपर कर दिया। और क्या कहने लगा वो शमूर बदबख्त? क्या कहने लगा? जीत गए, जीत गए, हुसैन की गर्दन हमारे तलवार पर आ गई, जीत गए। हजरत हुसैन की जमात में एक जवान इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बोलो कौन इमाम? ज़ैनुल आबिदीन, जिन्होंने अभी जवानी में कदम भी नहीं रखा, वहां से आवाज दी, एक बदमाश, जीते नहीं, हार गए, हार गए। जीते तो मेरा अब्बा हुसैन है, जो जिंदा थे तब भी गर्दन ऊंची थी, आज प्यारे हो गए फिर भी गर्दन ऊपर नजर आ रही। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हाँ मेरे प्यारों, कहो हुसैन जीते हैं, बोलो हुसैन जीते, हुसैन हारे। तो कैसे जीते ये सुनते जाओ मेरे प्यारों। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई, कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन वो 3 बदबख्त जो हुसैन को छेड़े, अल्लाह उसको छोड़े, तो अल्लाह उसको छोड़े। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्यारों, अल्लाह के वास्ते में हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, हुसैन को न छेड़ना,
حسین امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت حسین ہے، وہ مولا حسین ہے، وہ جنت کے پھول ہے، وہ جنت کے پھول ہے، وہ نبی کی آنکھوں کے تارے ہیں، وہ جنت کی خوشبو ہے، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، ان سے محبت کرنے والا مومن ہے اور ان سے نفرت کرنے والا منافق ہے۔ میرے پیارو اب سنو، کتنے تھے مارنے والوں نے مارا لیکن آگے کتنے بڑے؟ تینوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ سب سے پہلا کم وقت کون؟ زرع، جس نے امام کو اڑایا نعوذ باللہ، اور جس نے حضرت حسین کے دونوں بازو۔ میرے دوستوں کیا ہوا؟ زرع کے بارے میں لکھا ہے کہ 3 دن تو بہت ہی کتنے دن؟ اس کے بعد جو خدا کی پکڑ آئی، اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے، بولو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے، خدا کی پکڑ آئی، ایسی زرع کے اوپر پکڑ آئی، ایسی زرع کے اوپر پکڑ آئی، 1 مہینے تک وہ سو نہیں سکا ہے۔ اور کیا کرتا تھا؟ کھڑا ہوتا تھا، بیٹھتا تھا، لیٹتا تھا، ایک ہی بات، حسین آ گئے، حسین آ گئے، وہ مجھ کو ماریں گے، وہ حسین آ گئے، مجھ کو ماریں گے۔ ارے گھر والے کہتے تھے حسین نہیں ہے، کہتا تم کو نظر نہیں آتے، لیکن اوپر والا مجھے تو دکھا رہا ہے۔ 1 مہینے تک سو نہ سکا اور اسی طرح طرف سے گندگی میں جا کے مر گیا۔ یہ کون تھا؟ زرع۔ اور دوسرا سنان، جس نے لوہے کی سلاخ لا کر حضرت حسین کی سینے میں اتارا۔ میرے پیاروں، جب لوہے کی سلاخ سینے میں اترتی ہوگی حضرت حسین کو بھی تو اپنی ماں یاد آتی ہوگی۔ اور بولو نا حضرت حسین وہ کیا نانا یاد نہیں آتے ہوں گے؟ وہ لوہے کی سلاخ جب اتری ہے تو وہ سینان کا کیا ہوا؟ 3 دن کا وہ بھی اترایا، لیکن 3 دن کے بعد لکھا ہے کہ سینان کا کیا حال ہوا؟ وہ اپنا پاگل ہو گیا۔ ارے بولو 3 دن کے بعد کیا ہو گیا؟ پاگل، اپنا کپڑا اتار دیتا، ننگا بازار میں گھومتا، پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا اور بیٹھ کے اس کو چاٹتا تھا۔ خود ہی پاخانہ کرتا تھا، اس کو چاٹتا تھا، پیشاب کرتا تھا، چاٹتا تھا، گندگی میں منہ ڈالتا تھا جیسے سور منہ ڈالتا ہے، اور پورا دن ننگا، لوگ لات مارتے تھے، لوگ دھکے مارتے تھے۔ لکھا پورے 1 مہینے تک یہ حال رہا اور اس کے بعد کسی گندے نالے میں اس کی لاش ملی۔ اور تیسرا جو تھا شمول، 18 دن تک کچھ نہیں ہوا۔ کتنے دن تک؟ 18 دن تک۔ اور وہ کہتا تھا میں تو جیتا ہوں، ارے میں تو جیتنے والا ہوں، جس کو ہونا تھا ہوا، میرے کو کچھ نہیں ہوا، اللہ کے دربار میں دیر ہے مگر اندھیر۔ 18 دن کے بعد جو معاملہ ہوا، بھلے بازار میں کھڑا اور بازار خرید رہا، ارے کوئی چیز بیچتا ہوگا، خریدتا ہوگا، اچانک آواز آئی ہٹو ہٹو، سارے بازار والے کہتے ہٹو ہٹو، ارے کیا ہوا؟ کہا جنگل سے نہیں ہے تو 5000 سور ہے۔ کتنے سور؟ اور کہتے 5000 سور نے کسی کو کچھ نہیں کیا، یہ شمول جا کھڑا تھا، 5000 سور اس کے اوپر ٹوٹے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ تھوڑی دیر میں 5000 سور چلے گئے اور اس کی ایک بوٹی بھی سامنے نظر نہیں آئی۔ یہ انجام ہوتا جو حضرت حسین کو تکلیف پہنچا۔ حضرت حسین کو اچھا ایک سوال، میں اب آخری بات پر آ رہا ہوں کہ ہم محبت حضرت حسین سے کرتے ہیں، بولو بولو کرتے ہیں، ہاں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو میں نے ایک سوال کا جواب دو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کیوں گئے؟ کیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا گئے؟ راستے میں روکنے والوں نے روکا کہ نہیں روکا؟ بہت سارے نے روکا، مت جاؤ حضرت حسین مت جاؤ، اور نبی کے نواز سے مت جاؤ، اے اللہ کے راج دلارے مت جاؤ، اے نبی کے آنکھوں کے تارے مت جاؤ، سب نے روکا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا گئے۔ ارے پوچھو نا کہ امام حسین تم میدان کربلا میں کیوں گئے؟ آج بھی کربلا کی زمین سے آواز آتی ہے، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مجمع میں کہا مجھے کربلا میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا، میرے پاس کوئی دنیا کی کمی نہ تھی، میرے پاس کوئی دین کی کمی نہ تھی، ارے میں تو جنت کے جوانوں کا سردار، جس کو جنت کی کرسی ملی ہو اس کو زمین کی کرسی سے کیا لینا دیتا؟ اب میں تو میدان کربلا میں صرف اس لیے آیا کہ گناہ ہو رہا ہے، مسجد کی حکومت ہے، شراب کباب اور یہ عیاشی، یہ زیناکاری، یہ چوریاں، یہ ڈکیتی کا گناہ ہو رہا، اور میں نبی کا نواسا گردن کٹا سکتا، لیکن گناہ کو برداشت میں صحیح بات ہو رہی۔ حضرت حسین کیوں میدان کربلا میں آئے کہ گناہ برداشت۔ اچھا میرے سوال کا جواب، گھر میں گناہ ہوتا تھا؟ ارے بولو نا، حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہوتا تھا؟ ارے بولو گھر میں گناہ ہوتا تھا؟ گناہ کہاں ہو رہا ہے؟ یزید کے دربار میں، یزید کی حکومت میں۔ کسی نے کہا کہ حسین تمہارے گھر میں تو گناہ نہیں ہو رہا، حسین تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا میرے گھر میں گناہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ پوری دنیا یہ میرے نبی کا گھر ہے، اس لیے کہ میرے نبی صرف میرے گھر کے نبی نہیں، میرے نبی مشرق کے بھی نبی ہے، میرے نبی
مغرب کے بھی نبی ہے، میرے نبی جنوب کے بھی نبی ہے، میرے نبی شمال کے بھی نبی ہے، میرے نبی آسمانوں کے بھی نبی ہے، میرے نبی انسانوں کے بھی نبی ہے، میرے نبی جناتوں کے بھی نبی ہے، بلکہ کہو میرے نبی تمام نبیوں کے نبی ہے۔ اس لیے زمین کے کسی بھی کونے پر گناہ ہوگا، حضرت حسین کہتے ہیں نبی کا لباسا اولاد کو قربان کرے گا، گھر والوں کو قربان کرے گا، رہنے والوں کو قربان کرے گا، لیکن میرے نانا کا قانون ٹوٹے گا، اس کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، حضرت حسین کو کیا برداشت نہیں ہوا؟ ایسے میں سب بولو ساتھ میں، میں نے بہت کہا، بولو ساتھ میں بولو، حضرت حسین کو کیا برداشت نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ برداشت نہیں، تو جو گناہ میں لگا ہوگا وہ حسینی بن بھی تو نہیں سکتا، اور جو حسین سے محبت نہ کرے وہ منافق ہوگا، محبت کرنے والا مومن ہوگا۔ ارے بولو نا، ہم لوگ گناہ میں لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے؟ میرے پیاروں، نمازیں پوری نہیں ہو رہی ہے، ہونے ہوئی ایک مسئلہ بتائیں، وہ مسئلہ میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں، اور میں نے سورت میں بھی بتایا، بروڑا میں بھی بتایا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، لیکن میں اپنے بزرگوں سے معافی چاہوں گا، بہت معافی چاہوں گا بزرگوں سے۔ یہ دیکھیے کہ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے اور ہم کو آج تک اس کے مسئلے معلوم نہیں۔ ہماری بہت سی مسجدوں میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، بہت سی مسجدوں میں، اور ہوتا کیا ہے کہ بیچارہ ہمارا کوئی بڑا بزرگ دادا نانا وہ بیچارہ آتا ہے اور کرسی پر بیٹھتا ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھے بیٹھے اللہ ہو، کبھی اس بوڑھے سے پوچھو تیری نماز نہیں کہتا قرآن حدیث کے رسول نماز کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہو اس کے باوجود وہ بیٹھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ جو بوڑھے میاں جو آئے ہیں اور ڈائریکٹ کرسی پر بیٹھ گئے، مسجد میں کرسی رکھی نا، ڈائریکٹ کرسی پر بیٹھ گئے اور امام صاحب کہ اللہ اکبر کہنے اللہ اکبر، تو میں پوچھتا ہوں کیا وہ بوڑھے میاں 2 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ طاقت تھی تو نہیں تھی؟ اگر وہ کہیں کہ طاقت نہیں تھی تو چل کر آیا تو پاؤں میں کہاں سے طاقت آئی؟ مسجد کی سیڑھی چڑھا تو کہاں سے طاقت آئی؟ اور مسجد کی جماعت کھانے میں چلا تو کہاں سے طاقت آئی؟ اور کرسی پر آیا تو طاقت ختم ہو گئی۔ یہ چیز آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے مسئلہ؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں جب تم دیکھو کہ آپ میں کھڑے نہیں ہو سکتا، شریعت کہتی ہے بیٹھ جاؤ۔ ارے رکوع نہیں کر سکتا، بیٹھ جاؤ۔ سجدہ نہیں کر سکتا، پاؤں نہیں موڑ سکتا، بیٹھ جاؤ۔ کھڑے تم قعدہ نہیں کر سکتے، کرسی پر بیٹھ جاؤ، لیکن کھڑے ہونے کی طاقت ہو شروع میں اور اس کے باوجود کھڑا نہ ہو تو کھڑے ہونا تو فرض ہے۔ نماز میں فرض کو چھوڑے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی، چاہے ہزاروں مرتبہ امام کے پیچھے نماز پڑھے یا چاہے تو مکے میں جا کے نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بلکہ لکھا ہے کہ اگر کوئی لکڑی کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہو پھر بھی بیٹھ جائے تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو چاہیے کہ لکڑی کے سہارا لے کر کھڑا ہو، لیکن کھڑے ہونا تو یہ میں نے ایک مسئلہ بتا دیا، میں معاف کرنا بزرگوں سے معافی چاہتے ہوئے، لیکن پھر بھی میرے پیاروں یہ مسئلہ تو میں نے اپنے اعتبار سے بتایا، لیکن میں صحیح بات آپ کو بتاؤں کہ یہ تو میں بوڑھے میاں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگ بھی کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں نماز؟ حضرت حسین نے نماز چھوڑی، لہو لوہار ہو گئے نماز چھوڑی، کوٹوں کے برچے مارے گئے نماز چھوڑی، ارے سینے پر 73 تلوار کے زخم لگے نماز چھوڑی، ارے سامنے والوں کو بھی کہہ دیا ارے مارنا ہو تو نماز میں مار لو، لیکن میں نماز کو چھوڑ تو نہیں سکتا نا۔ نبی کا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز کو چھوڑیں گے تو نبی کے نواز سے نماز نہیں چھوڑے، اور میں اور آپ 29 تاریخ کو پھیلاؤں گا، بولو انشاءاللہ، اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر آخری ایک وعدہ کر لو، پکا وعدہ کر لو، اللہ کو حاضر ناظر مان کر ایک پکا وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہم سب حسینی بنیں گے انشاءاللہ۔ کون کون حسینی بنے گا ہاتھ اوپر کرے اور میرے ساتھ میں کہے حسین کا دامن، حسین کا دامن، حسین کا دامن، اور کہہ دو انشاءاللہ حسین کی محبت میں کل کی صبح سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ بولو قضا، نماز قضا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین سے محبت کرتے تھے، بولو کرتے ہیں اور کرتے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے دوستوں کو آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں،
اللہ آپ سب کی جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. ہمارے حضرت مولانا حبیب صاحب اور مولانا عثمان صاحب اور بھی جتنے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں تمام کا شکریہ ادا کرتا. اللہ سب کی جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اور اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ 29 تاریخ کو اللہ کلمے کے ساتھ ہم کو زندہ رکھے اور کلمے کے ساتھ اللہ ہم سب کو ملاقات نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا ہوگی بھائی, دعا ہوگی, خاص دعا کا اہتمام ہوگا. اذان انشاءاللہ 29 کو ہوگی. آج سلام ہوا. بھائی آپ لوگ تھوڑا خاموش رہیں. بھی 29 تاریخ کو انشاءاللہ اس کا اعلان ہوگا. 29 تاریخ کو کارو پور ٹاور کے پاس پروگرام رکھا گیا ہے. جن حضرات نے پروگرام رکھا ہے وہ آج کے اس مجمع کو دیکھ لے اور اس کے لیے انتظام کروا دیں. دوسرا یہ کہ مسافر کا کوئی بھی کوشش نہ کریں. مسافہ کر کے تکلیف دینا یہ بری بات ہے. اس لیے حضرت قاری صاحب دعا کے بعد آپ کو سلام کر لیں گے. آپ سلام کا جواب دیں گے, آپ سے مسافر کا سلام مل جائے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا ہو تو مستورات بھی جو ہے ایک طرف سے نکلے, مرد بھی جو ہے اہتمام کے ساتھ نکلے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور یہ دعا جو ہے قبولیت کی گھڑی ہے. ایسے لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے. اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا مانگے. اب میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں. اسٹیج پہ جو حضرات کھڑے وہ بھی درود شریف کی کتابیں جو قاری صاحب اپنے اپنے پروگرام میں درود پاک بتایا کرتے تھے وہ کتاب چھپ کر کے اسٹیج پر آ چکی ہے. لیکن مجمع اتنا بڑا ہے, یہ مرکز وار کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی. جب قاری صاحب اسٹیج سے اتر جائیں اور اس کے بعد گاڑی میں تشریف لے جائیں, اس کے بعد وہ کتاب تقسیم ہوگی. یا مرکز وار کی مسجد سے بھی لے سکتے ہیں یا دوسرے ساتھیوں سے بھی لے سکتے ہیں, لیکن اسٹیج پر یہ کتاب تقسیم نہیں ہوگی. کوئی بھی ساتھی اسٹیج کے پاس آ کر کے دھکم دھکی یا پریشانی میں مبتلا نہ ہو. دوسرا ضروری اعلان یہ ہے, اپنے جان اپنے مال کی حفاظت خود کریں. اپنے جیب کی اور اپنے موبائل کی حفاظت خود کریں. ہو رہے بھائی, خاموش ہو جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی مجھے مختصر اذان دے 29 تاریخ کو پورا کریں گے انشاءاللہ. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم صلاۃ و سلام بھی پڑھیں اور تھوڑا ذکر کریں اور اس کے بعد دعا کریں. ویسے تیار ہے انشاءاللہ. تو صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ علیہ
وسلم. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 99 نام ہے. جیسے اللہ کے کتنے نام ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے؟ وہ کچھ نام سنے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حامیم ہو, یاسین ہو, تاسین ہو. حامیم ہو, یاسین ہو, تاسین ہو. ہے سب سے اعلیٰ ان کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب اتنے ہیں کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ کے ساتھ میں سننا بہت پیاری بات ہے. خیر الورا ہو, بدر الدجا ہو, افضل البشر ہو. خیر الورا ہو, بدر الدجا ہو, افضل البشر ہو. ہے سب سے اعلیٰ ان کا مقام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا بلند آواز سے. میٹھا میٹھا پیارا پیارا, میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. احمد آباد سے ایک خط لکھنا ہے جو مدینہ پہنچانا ہے اور اس کا جواب ملے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے پیاروں آج ہم لوگ بہت پریشان ہیں. کہنے گئے اگر کہنے جائے تو سوائے بولے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. ہمارے بہت سے بھائی جیل میں بند ہیں, بہت سے بھائی جیل میں بند ہیں. آپ میرے پیاروں ذرا توجہ کے ساتھ سنو. بہت سے ہمارے بھائی جیل میں بند ہیں. آج ہم اپنے نبی کے سامنے ایک درخواست کریں اور جواب لیں, دعا کریں اللہ ہماری درخواست کو قبول فرمائے. یہ درخواست کریں گے انشاءاللہ. ساتھ میں کہو صلی اللہ علیہ وسلم. دھیرے دھیرے مدھم مدھم, دھیرے دھیرے مدھم مدھم, دھیرے دھیرے مدھم مدھم. نبی سے کہہ رہے ہیں دھیرے دھیرے مدھم مدھم, دھیرے دھیرے مدھم مدھم. امت کے زخموں پہ رکھ دے مرہم. دھیرے دھیرے مدھم مدھم, امت کے زخموں پہ رکھ دے مرہم. ہے وہ غم سب کا محبوب. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ قبول فرمائے صلاۃ و سلام کو. اب تھوڑی دیر سے سب گردن جھکا دو, جم کے تھوڑی دیر ذکر کرو, پھر دعا کریں. اور میں ابھی سے سلام کر دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک بات, بہت ساری پرچیاں آئیں لیکن ساری پرچیوں کے پڑھنے کا وقت نہیں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا جتنی پرچیوں میں لکھا ہے یا جتنے متمنی ہیں اللہ پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور جتنے مرحومین اور مرحومات اللہ سب کی کروٹ مغفرت فرمائے. گردن جھکانے میں تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا. ہمارے انور بھائی, ہمارے مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہم, اور جتنے علماء کرام اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. جو ساتھی کھڑے ہیں والنٹر حضرات کھڑے رہے, باقی تمام حضرات بیٹھ جائے اور بالکل اطمینان کے ساتھ گردن جھکا دو. اللہ دیکھ رہا. ساتھ میں اللہ 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 Allah
لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا بارئ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा होगा। ऐसे कारी अहमद अली साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। अल्लाह ताला हमें इस बयान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अगले बयान के साथ। खुदा हाफिज।